السلام علیکم، میں ڈاکٹر طاہرہ اکرام۔ آج ہم بات کریں گے ڈپریشن کے موضوع پر۔ ڈپریشن جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بہت کامنلی دیکھا جانے لگا ہے، اور اگر دیکھا جائے ویسے تو ایک جنرلائزڈ اگر اس کی ہم ریسرچ دیکھیں تو کہا ہی جاتا ہے کہ 30 سے 40% آبادی کا حصہ اس میں مبتلا ہے، لیکن اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شاید اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں، اور یہ اس لیے بھی بڑھ رہا ہے کہ اس کو جس طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے، جس طریقے سے ایسے پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا، اور عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی اس کی کمزوری ہے، یا یہ اس کی کوئی یہ ایموشنلی ویک ہے یہ آدمی، یا یہ کوئی دماغی طور پر ویک ہے، یا یہ کوئی ذہنی کمزوری ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی ایک اور امراض کی طرح ہی سے ایک مرض ہے، جیسے کہ لوگوں کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، ایزما ہو جاتا ہے، اس طریقے کے امراض ہوتے ہیں۔ اور اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کیونکہ تم ایموشنلی ویک ہو یا تم ذہنی طور پر کمزور ہو، اور کیونکہ تم سچویشنز کو ہینڈل نہیں کر سکتے اس لیے تم کو ڈپریشن ہے۔ اور آج کل تو جی فیشن ہے کہ جی ہر آدمی کہہ دیتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہے۔ ایسا نہیں ہے، واقعی اگر ہم اس کی ریسرچ کو دیکھیں تو یہ ڈپریشن کا جو مرض ہے یہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں کہا ہے کہ ڈپریشن اینڈ انگزائٹی ایسے ڈس آرڈرز ہیں اور ایسے ایشوز ہیں کہ اگر ان کو وقت پر ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ آگے چل کے اور بہت سے بڑے دماغی امراض اور بہت بڑے جسمانی امراض کا سبب بن جاتے ہیں، یعنی کہ یہ روٹ کاز ہوتی ہے بہت سارے جسمانی اور دماغی بیماریوں کی۔ اب آتے ہیں ان کی علامات کی طرف۔ ڈپریشن کو ہم اس طرح لے سکتے ہیں، اگر اردو میں ہم سمجھیں تو ایک طرح کی اداسی، کانسٹنٹلی ایک شخص ہے جو اداس رہنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنی نارمل وہ ایکٹیویٹیز جن کو وہ پہلے بہت انجوائے کرتا تھا، اس کو بہت اچھا فیل ہوتا تھا، اب اچانک سے اس کو ان ایکٹیویٹیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا۔ سوشلائزنگ وہ اب بالکل نہیں کر سکتا، اس کی سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ تقریباً بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی سیلف اسٹیم بہت کم ہو جاتی ہے، یہ اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ یہ تھوڑی سی ایڈوانس اسٹیج ہے، لیکن یہ بھی بہت کامنلی دیکھی جاتی ہے، اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، کانفیڈنس کی کمی ہو جاتی ہے، لیک آف انٹرسٹ جیسے میں نے کہا ہر چیز میں ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اب کسی قابل نہیں ہوں، میں اب کچھ نہیں کر سکتا دنیا میں، زندگی میں۔ خود اعتمادی نہیں ہوتی اس میں، تو یہ کوئی فیصلہ کرنے کی بھی صلاحیت کھو دیتا ہے، یعنی کہ اس میں سے ڈیسیژن پاور بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ اگر ڈپریشن کا مرض شدت اختیار کر جائے تو بہت چانسز ہوتے ہیں کہ مریض اپنی اس کیفیت سے اور اپنے مسائل سے، اپنے ایشوز سے فرار حاصل کرنے کے لیے وہ ایسے مریض سوسائڈ کی طرف بھی بہت ایزیلی چلے جاتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کانسٹنٹ اداسی، کانسٹنٹ پریشانی، کانسٹنٹ اسٹریس میں انسان مبتلا رہنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کی بھوک بہت کم ہو جاتی ہے، سم ٹائمز بھوک بہت انکریز ہو جاتی ہے، کیونکہ ذہن جب مسلسل کام کر رہا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باڈی میں گلوکوز کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ پیشنٹس جو ہیں ڈپریشن کے، ان کی بھوک جیسے کہ کمی ہوتی ہے، ایسے کچھ پیشنٹس کی بھوک بڑھ جاتی ہے۔ نیند کا کم ہو جانا، یا نیند آئے تو آدھے گھنٹے بعد، 1 گھنٹے بعد نیند سے آپ باہر آ جاتے ہیں، انسان جاگ جاتا ہے اور دوبارہ وہ سو نہیں سکتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پوری رات جاگتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، اور ان کے خیالات جو ہیں وہ obviously پازیٹیو نہیں ہوتے، نیگیٹیو ہی ہوتے ہیں۔ ان کو مستقبل کا خوف ہوتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، وٹ ایور، اور یا پھر ماضی کے پچھتاوے ان کو پریشان کیے رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں ڈپریشن میں بہت کامنلی دیکھی جاتی ہیں۔ آج کی دنیا میں کیونکہ اسٹریس اتنا ہے تو obviously ہر آدمی پریشان ہے، اور بہت جلدی ایزیلی انسان جو ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نیند کا کم آنا، جیسے میں نے کہا، کم آتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیند
انکریز ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایسا پیشنٹ بہت زیادہ سونا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں بہت زیادہ سونے کی، کہ سم ٹائمس وہ پیشنٹ اپنے مسائل سے، اپنی پریشانیوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے زیادہ سونا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ کچھ پیشنٹس جو ہیں وہ ٹرینکولائزرز لینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے مسائل سے فرار حاصل کریں اور ایک جو ہے وہ ہر چیز سے شٹ ڈاؤن کر کے اور سو جائیں۔ یہ بھی بہت کامنلی دیکھا جاتا ہے۔ اور کچھ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ڈپریشن اس لیول پر پہنچ جاتا ہے اور پریشانیاں انسان کی اس لیول پر پہنچ جاتی ہیں کہ دماغ آٹومیٹکلی کسی یعنی کہ بڑے نقصان سے بچانے کے لیے انسان کو سلا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح بہت زیادہ شوق پہنچتا ہے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ ایک میکینزم ہے جو قدرت نے رکھا ہے ہمارے اندر کہ دماغ کو اور جسم کو بہت، جب کوئی شدید شوق پہنچتا ہے یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دماغ کو اور جسم کو کسی شدید نقصان سے بچانے کے لیے یہ ہمارا ایک میکینزم ہے، نیچرل ایک پروسیس ہوتا ہے کہ دماغ کو شٹ ڈاؤن وہ اپنے آپ کو کر دیتا ہے، یعنی کہ انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو نیند بھی ایک اس سے کم لیول کی چیز ہے، یعنی کہ انسان اس وقت بے ہوش تو نہیں ہو رہا ہے لیکن اس میں برداشت، کیونکہ اس پین کو اور اس پریشانی کو، اس سچویشن کو برداشت کی اب ختم ہو گئی، یعنی کہ اب وہ اس لیول پر جا کر اس کو برداشت نہیں کر سکتا مزید۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ سونا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ بے ہوشی سے ایک لیول کم ہے۔ تو یہ دو صورتیں دیکھی جاتی ہیں، کچھ لوگ تو ٹرینکولائزر لے کے سونا شروع کر دیتے ہیں، کچھ آٹومیٹکلی سونا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی نیند جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ دونوں صورتیں دیکھی جاتی ہیں۔ اچھا، پھر اس میں کلینکل ڈپریشن جو ہوتا ہے، یعنی کہ کیمیکل امبیلنس ہمارے برین میں ہوتا ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی ایسی سچویشن میں آپ مبتلا ہوں، آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی مسئلہ ہو، تبھی آپ ڈپریشن میں جا رہے ہوں۔ سم ٹائمز بغیر کسی ریزن کے ہمارے برین میں ایسے کیمیکل امبیلنسز ہو جاتے ہیں، یعنی کہ سیروٹونین اور ڈوپامین کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ڈپریشن رہنے لگتا ہے۔ ایک چیز، دوسرے یہ کہ سیروٹونین اور ڈوپامین کم ہو گئی، اور کورٹیزول جو کہ اسٹریس ہارمونز ہوتے ہیں ان کا انکریز ہو جانا بھی ڈپریشن میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان کسی پریشانی مبتلا ہوا، کوئی لاس ہوا اور وہ کچھ عرصے کے لیے ڈاؤن ہو گیا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کیفیت سے باہر نہیں آ پاتے اور ایزیلی وہ اپنے آپ کو باہر نکالنا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے، وہ کانسٹنٹلی اسی بارے میں سوچتے رہتے ہیں، یعنی کہ فیملی میں کسی کی ڈیتھ خدا نخواستہ ہو گئی ہے، کوئی فائنینشیل لاس ہو گیا ہے، فیل ہو گئے ہیں، کچھ بھی، تو کانسٹنٹلی ان میں ایسی ہیبٹ ہوتی ہے جو وہ اس کو مسلسل سوچتے رہتے ہیں۔ وہ مسلسل وہ چیز جو ہے وہ بھی انسان کو الٹیمیٹلی ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ برین جب کانسٹنٹ آپ کو اسٹریس ہارمونز کی پروڈکشن بڑھا کر دے رہا ہے تو obviously آپ جو ہے وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ان لوگوں میں ایک اور بھی چیز بہت کامنلی دیکھنے میں آتی ہے کہ یوزلی یہ خوش نہیں ہوتے، یہ لوگوں میں مکس اپ نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگ ہیں، گیدرنگ ہیں، لوگ خوش ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، لیکن یہ الگ تھلگ خاموش بیٹھے رہنا پسند کرتے ہیں، یا آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ کیا موقع ہے، اس میں کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے۔ آخر کہ لوگ کیوں خوش ہونے لگتے ہیں؟ کامیڈی پروگرام جن پر یوزلی لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، جوکس، لطیفے جن پر لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ اور یہ آپ کو عام طور پہ کوئی مزاح کی، کوئی فنی چیز دیکھ کر بھی خاموش اور بہت اداس بیٹھے ہوئے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بہت کامنلی آپ کو ڈپریشن کے مریض میں یہ بہت کامن ایک سمٹم ہے جس کو دیکھ کے بڑا ایزیلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص ڈپریسڈ ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم بات کر رہے ہیں وجوہات اور علامات کی، تو
اس میں موروثیت بھی ہے، یعنی کہ جینیٹکلی اگر کسی کے گرینڈ پیرنٹس میں سے، پیرنٹس میں سے کسی کے ایلڈر برادر اینڈ سسٹرز میں سے کسی کو اگر ڈپریشن کا مرض رہا ہے تو بھی ممکن ہوتا ہے کہ آگے چل کے بھی نیکسٹ جنریشن میں ڈپریشن کا مرض آ جائے. یہ بھی ایک بہت کامن فیکٹر ہوتا ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا سیروٹونین ڈوپامین کی کمی ہوتی ہے. اس کے علاوہ فالس ہوپس جو ہوتی ہیں نا، ایکسپیکٹیشنز لوگوں سے رکھنا، جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں اور اس طرح سے ہماری امیدیں پوری نہیں ہوتی، معاشرتی طور پہ بھی نہیں ہوتی، اور جو ہمارے کلوز لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی پوری نہیں ہوتی، تو وہ بھی ایک بہت بڑی سمٹم، ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جو ہمیں ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے. نا امیدی، یہ آپ کو ہر چیز سے نا امید نظر آتے ہیں، ہر چیز کا ڈارک پہلو دیکھتے ہیں، کوئی ان میں پازیٹیوٹی نہیں ہوتی. تو یہ ساری علامات اور وجوہات جو ہیں، یہ میں نے ایک ساتھ اس وقت اس پہ بات کی ہے. تو یہ بہت آپ کو اس میں بہت ایزیلی ہوتا ہے. ایک کامن انسان بھی ہے وہ ڈپریشن کے مریض کو بڑے آرام سے شناخت کر لیتا ہے کہ اس شخص کو ڈپریشن ہے. اب آتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف. ٹریٹمنٹ میں جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک یہ سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہے، تو اگر اس میں سائیکیٹرسٹ کے پاس پیشنٹ کو لے جایا جائے تو اوبویسلی وہ میڈیکیشن پہ اس کو رکھے گا. اور میں پرسنلی سمجھتی ہوں کہ سائیکالوجسٹ سے زیادہ اگر ڈپریشن سیویئر ہو چکا ہے تو پھر میڈیکیشن کی طرف جانا ضروری ہو جاتا ہے. یہ پھر خالی کاؤنسلنگ سے اس میں اتنا کام نہیں ہوتا، بلکہ میڈیکیشن کی طرف ضرور جانا پڑتا ہے. اور جیسے کہ انگزائٹی میں 6 سے اور 9 مہینے کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ڈپریشن کا بھی اسی طرح سے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. اس میں کوئی گیپ نہیں ڈالنا چاہیے. یہ جو میڈیکیشن ہے یہ شروع میں تھوڑا سا پیشنٹ کو عام طور پر تھوڑا سا انایزی کر دیتی ہے، لیکن اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. کنٹینیو جب آپ 1 سے 2 ہفتے یہ ٹریٹمنٹ لیتے رہتے ہیں تو وہ میڈیسن آپ کو آٹومیٹکلی آپ کو اس پرابلم سے باہر لانا شروع کر دیتی ہے، اور جو اس کے ایڈورس ایفیکٹ آپ تھوڑا بہت فیل کر رہے ہیں آپ اس سے بھی باہر آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر مائلڈ ڈپریشن ہے اور پیشنٹ کو سائیکالوجسٹ کی طرف لے جایا گیا ہے تو CBT یعنی کہ کوگنیٹو بیہیویئرل تھیراپی کی طرف بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. بہت ایزیلی پیشنٹ ریکور کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے علاوہ کاؤنسلنگ، پھر یہ کہ اس میں فیملی کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر فیملی یہ کہے گی کہ نہیں تم تو بہت خود ہی کچھ نہیں چاہتے ہو، کیونکہ میں نے جیسے ذکر کیا کہ اس میں بہت زیادہ کاہلی کا ایک عنصر یعنی کہ سستی، کیونکہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے پیشنٹ کے لیے سم ٹائمز وہ فزیکلی اتنا ویک محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کے لیے سم ٹائمز بستر سے اٹھنا یا وہ اگر بیٹھا ہے تو کھڑے ہو کر کچھ کرنا اس کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کر ہی نہیں سکتا، میں اٹھ ہی نہیں سکتا. تو نارملی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم اٹھتے کیوں نہیں ہو، تم کچھ کرتے کیوں نہیں ہو، لیکن اگر حقیقت دیکھیں تو فزیکلی وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو ویک فیل کر رہا ہے کہ وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. تو اس میں فیملی کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو مسلسل بلیم کرنے کے بجائے کہ نہیں تم کر سکتے ہو، تم اٹھ سکتے ہو اور تم خود ہی کوشش نہیں کر رہا. ایسے نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ اگر کسی کو بخار ہے تو وہ نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ نہیں اٹھ سکتا. ایسے ہی اگر کسی کو ڈپریشن ہے اور وہ تھوڑے سے لیتھارجی میں چلا گیا ہے تو وہ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، نہیں اٹھ سکتا. تو جب تک کہ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو یہ بہت ضروری ہے کہ فیملی جو ہے وہ سپورٹ کرے اور اس چیز کو سمجھے کہ وہ کس پریشانی سے گزر رہا ہے اور اس کو اس ایشو سے نکالنے کے لیے ہیلپ کرے. ایک مت ہے ڈپریشن کے اور ڈپریشن کے ٹریٹمنٹ سے متعلق، وہ اس کو جاننا ہی بہت ضروری ہے کہ جب ڈپریشن بہت ایکیوٹ لیول پر چلا گیا ہے اور مریض میڈیکیشن لے رہا ہے تو ان میڈیکیشن کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اور اس لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ پیشنٹ اور پیشنٹ کے گھر والے سمجھ کے کہ یہ کیونکہ ایڈکشن پیدا کرتی ہیں یہ میڈیسن اور پھر کبھی بھی ان میڈیکیشن کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے تو وہ ٹریٹمنٹ کی طرف اور میڈیکیشنز کی طرف جاتے ہی نہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ بالکل ایڈکشن پیدا نہیں کرتی ہیں دوائیں. ہاں ان کا علاج جو ہے وہ لمبا چلتا ہے ایسے پیشنٹس کا،
اور جیسے میں نے کہا 6 سے 9 مہینے علاج کرانا پڑتا ہے، لیکن اس کے بعد گریجولی ان میڈیسنز کو وڈرا کر لیا جاتا ہے اور پیشنٹ عام طور پر ہیلدی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ دوسرا ایک یہ خیال ہے کہ یہ کوئی، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایسا شخص ہے جو ایموشنلی ویک ہے، جو ذہنی طور پر ویک ہے، اس کو ڈپریشن ہو گیا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ یہ بہت اسٹرانگ پرسنالٹی کے لوگ جو ہیں ان کو بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس پر بہت تفصیل سے بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں نے آج ڈسکس کی کہ اس کا ہر آدمی کو جاننا اور اس کے بارے میں تھوڑی سی اویئرنیس سب کو ضروری ہے، تاکہ ہم خود بھی اپنے آپ کو جان سکیں کہ ہم خود بھی تو کہیں اس ایشو میں مبتلا نہیں ہو رہے، یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی صرف بلیم نہ کریں بلکہ ان کی پرابلم کو سمجھیں اور ان کا علاج کرائیں، اور اگر ہم اس میں مبتلا ہو رہے ہیں تو ہم بھی اپنا علاج کرائیں۔ تو بس آج کی یہ ویڈیو تھی، اس کو سمجھنا، اس موضوع کو سمجھنا اور اس کو ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔